بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم متعلمین، ڈیئر لرنرز، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ تختی نمبر 14 کو آغاز کرنا جا رہے ہیں اور اس کے کچھ قاعدے ہم لوگ پچھلی تختی کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، جو کہ میں نے بتایا تھا یہ ادغام کے قاعدے ہیں، یعنی کہ دو حروفوں کی آواز کو آپس میں مدغم کر کے پڑھنے کو ہم ادغام کہتے ہیں۔ اور اب اس تختی میں بھی کچھ ایسے ہے، لیکن اس ادغام کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور نون میں را اور لام میں بغیر غنہ کے، لام میں بغیر غنہ کے، اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ۔ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: را، میم، لام، واو، نون، یا را، میم، لام، واو، نون۔ تو اب ہم اپنا قاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اس کے توڑ کرنے کا طریقہ غور سے سنیے گا کہ کیسے ہم نون کی اور یا کی، یہاں پہ بھی 2 حروفوں کی آواز کو آپس میں مدغم کرنا ہے تاکہ ادغام ہو سکے۔ لیکن یہاں پہ اوپر والے ادغام میں غنہ نہیں تھا، ادھر والے ادغام میں انہوں نے بولا ہے کہ غنہ کریں گے، لیکن غنہ بھی لام اور را پہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر نون ساکن ہو یا تنوین کے بعد مشدد را یا لام آ جائے تو ان پہ غنہ نہیں کرنا۔ اگر باقی 4 یرملون حروف کے اوپر مشد بھی ہو تو پھر ان پہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وہ کیسے پڑھیں گے ابھی ہم سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم، نون، یا زبر مئی۔ میں نے نون کی آواز کو اندر یا کی آواز کے مدغم کیا۔ میں نے پچھلی تختی میں بتایا تھا جو مشدد حروف ہوتا ہے اس کی ہم کہہ لیں کہ ساؤنڈ کو پریفرنس دیتے ہیں اور ساکن حرف کی آواز کو مدغم کر دیتے ہیں، یعنی کہ سائلنٹ کہہ لیں کہ کر دیتے ہیں کسی حد تک۔ میم، نون، یا زبر مئی، یا زبر یا، یا غنہ بھی کیا، یا میّا نہیں پڑھنا، نون کی آواز اندر آپ نے شامل کرنی ہے سائلنٹ کر کے، کچھ مائنر سی۔ قاف، واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقولو۔ اگر یہاں پہ آپ کو میرے نون کی آواز سمجھ نہیں آئی تو ادھر غور سے سنیے گا۔ میم، نون، واو زیر میو۔ اب کلیئر ہوا کہ ادغام کیا ہوتا ہے؟ میں نے میو نہیں پڑھا، نون کو بالکل ختم نہیں کیا، میں نے نون کی آواز کو 10% تک شامل کیا ہے واو کی آواز کے ساتھ۔ میو، رو زبر رو، میم ورو، قاف لام زیر قل، میم ورقل، جیم نون زبر جن، میم ورقل جن، نون زبر نا، میم ورقل جن۔ نون مشدد کا غنہ آپ لوگ اس کو پہچانتے ہیں، یہ آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے، نون اور میم مشدد کا غنہ۔ تا زیر تی، میم ورقل جنتی۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ نون ساکن کے بعد واو حروف یرملون میں سے آگے ہے، یہ مشدد ہے، تو ہم لوگوں نے کیا کیا؟ نون کے اوپر ادغام کیا، یعنی غنہ بھی کیا، کیونکہ واو ان حروف میں سے یہاں پہ ادغام بما غنہ ہوتا ہے۔ آگے یا بھی ان حروف میں سے یہاں پہ ادغام بما غنہ ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد یا مشدد آگے ہے، ہم ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ میم، نون، یا زیر می، یا واو زبر یو، من یو، میم 2 زیر من، من یومن، میم، نون، واو زیر میم، واو زبر وا، میم وا، لام یا زیر لی، میم ولی، یا 2 زیر ین، من ولین۔ اب یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد واو مشدد حروف یرملون میں سے ہے، یہ 4 حروف ہم نے وہ پڑھے ہیں جن پہ غنہ
بما ادغام ہونا ہے اور ہم نے نون کی آواز کو ٹوٹلی ختم نہیں کیا، اس کو ہم مدغم کر کے واو کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اگلے صفحے پہ آ چکے ہیں۔ ادھر دیکھیں، نون ساکنہ کے بعد میم مشدد ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے بما غنہ۔ کیسے کریں گے؟ میم نون میم زیر میم۔ غور رکھیے گا، میں میم نہیں پڑھ رہی، میں ادغام کر رہی ہوں، اور ادغام یہ ہوتا ہے میم، تھوڑا سا نون کی آواز کو اندر ایڈ کرنا، اس حرف کو بالکل ختم نہ کرنا، مدغم کرنا دونوں کی آواز کو۔ میم شین زبر مش، میم مش، ہا زبر ہا، میم مش ہا، دال دو زیر دن، میم مشہدن۔ اگلا حرف پڑھیں گے، میم نون میم زیر میم، میم سا زیر مس، میم مس، لام زیر لی، میم مثلی، ہا کھڑی زیر ہی، میم مثلی ہی۔ میم نون نون زیر مین، نون زبر نا، مین نا، نون صاد یا زیر سی، مین ناسی، روا دو زیر رین، مین نصیرن۔ میم نون زیر میم، میم نون نون زیر مین، نون طا پیش نطا، مین نطا، فا زبر فا، مین نطفا، تا دو زیر تن، مین نطفتن۔ اب ہم لوگ وہ 4 حرف پڑھ چکے ہیں حروف یرملون میں سے، جو نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں تو وہاں پہ ادغام بما غنہ ہوتا ہے۔ اب ہم وہ حروف پڑھنے جا رہے ہیں جو نون ساکن کے بعد آتے ہیں، جیسے کہ را اور لام، جن میں صرف ادغام ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا، اور ان کے پڑھنے کے بعد آپ کو مزید کلیئر ہوگا کہ ادغام ہوتا کیا ہے، یہ کیسے آواز کو مدغم کرتا ہے۔ میم نون را زیر مر، میں نے مر نہیں پڑھا، مر پڑھا، مر۔ را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربک۔ میم نون را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی۔ با مشدد حروف ہے اور قلقلہ میں سے بھی ہے، تو قلقلے کے جماؤ کا خیال رکھیے گا۔ مر ربی، ہا میم زیر ہم، مر ربہم۔ آگے دیکھیں، لام بھی ان حروف میں سے ہے جو یرملون میں سے ہے، مشدد بھی ہے، لیکن یہاں پہ ادغام کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ میم نون لام زیر میو، مل نہیں، میو، لام زبر لا، ملا، دال نون پیش دن، ملا دن، ہا پیش ہو، ملا دن ہو، یا زبر یا، کاف نون لام زبر کوں، یا کوں، لام زبر لا، یا کن لا، ہا الٹا پیش ہو، یا کن لا ہو۔ یہ جو حرف ہے نا، بڑا غور سے پڑھیے گا، سنیے گا، احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ سورہ اخلاص کا یہ کلمہ ہے اور اس کو میکسیمم لوگ ایسے پڑھتے ہیں، یک اللہ، لام کے اوپر کھڑا زبر پڑھ دیتے ہیں، ہا کو لمبا نہیں کرتے جو کہ کرنا چاہیے، اور ادغام نہیں کیا جاتا، تو برائے مہربانی اس غلطی پہ نظر رکھیے گا۔ یک اللہ۔ اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس تنوین کے قاعدے شروع ہو رہے ہیں، ان تنوین کے قاعدوں کے انشاءاللہ ہم
ادغام کے ساتھ پریکٹس کریں گے۔ کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کی تا، با یا دو زبر بین، کتابین۔ دیکھیں تنوین کے نون کے قاعدے چونکہ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ بھی جو تنوین میں نون کی آواز چھپی ہوتی ہے اس کو یا کے ساتھ مدغم کر رہے ہیں۔ یا لام زبر یل، کتابین یل، قاف کھڑا زبر قا، کتابین یلقا، ہا پیش ہو، کتابین یلقاہ، روا زبر وا، جیم پیش جو، رواجو، لام یا دو پیش لوئیں، رواجو لوئیں۔ غنہ لازمی کریں گے کیونکہ یا اور یہ واؤ، میم اور نون یہ چار حروف ایسے ہیں جو ادغام کے ساتھ ساتھ اپنے غنہ بھی لیتے ہیں، لیکن روا اور لام اگر یہ تنوین کی یا نون ساکن کے بعد آئیں یہ ادغام ہی لیتے ہیں لیکن غنہ اپنے ساتھ نہیں لیتے۔ آگے پڑھیں گے ہا پیش ہو، دال واؤ زبر دم، ہدم، واؤ زبر وا، ہدم وا، زال کاف زیر ذک، ہدم و ذک، ادغام بھی ہوا تنوین کے ساتھ ہم نے غنہ بھی کیا واؤ پہ۔ روا کھڑا زبر رو، روا پر پڑھیں گے، ہدم و ذکر۔ اگلا کلمہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واؤ پیش وو، جیم واؤ پیش جو، وجو، ہا یا دو پیش ہوئیں، غور کریں، ہوئیں، وجوہوئیں، یا واؤ زبر یو، وجوہوئیں یو، میم زبر ما، وجوہوئیں یوما، حمزہ زیر ای، وجوہوئیں یومئی، زال دو زیر زیر، زال کی مخارج کا خیال رکھیں، وجوہوئیں یومئذ۔ آگے ہمارے پاس قاعدہ ہے تنوین ساکنہ کے بعد میم مشدد کا، با زیر بی، روح زبر روح، بروح، میم زبر ما، بروحما، تا میم دو زیر تم، برحمتم، میم نون زیر من، برحمتم من، ہا پیش ہو، برحمتم منہ، سین زیر سی، رو الف زبر رو، سرو، جیم میم دو زبر جم، سراجم، میم پیش مو، سراجم مو، نون یا زیر نی، سراجم منی، روا دو زبر رون، سراجم منیرون، ہا طوا زیر حط، آپ کو پتہ ہے کہ یہ طوا حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس وقت یہ مشدد حالت میں ہے تو اس پہ جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، طوا زبر طوا، حط، جماؤ کیا، تا نون دو پیش تم، حطواتم، نون غین زبر نوغ، حطواتم نوغ، فا را زیر فر، حطواتم نغفر، لام زبر لا، حطواتم نغفر لا، کاف میم پیش کم، حطواتم نغفر لکم۔ آگے والا کلمہ پڑھتے ہیں، خوا لام زبر خول، قاف نون دو زیر قن، خلقن، نون پیش نو، خلقن نو، عین یا زیر عی،
خلق نعی دال پیش دو خلق نعید یا مدہ کی آواز کو بھی لمبا کرنا ہے. ہا الٹا پیش ہو خلق نعیدہ دال کی آواز چونکہ حرکت والی ہے اس کو لمبا نہیں کیجیے گا, احتیاط سے ادا کریں. جن کو لمبا کرنا ہے یا مدہ کو الٹا پیش کی حرکت کو ان کو لمبا کریں, باقی حرکات کو ہم مختصر پڑھیں گے معروف انداز میں. جی آگے ہمارے پاس قاعدے ہیں. تنوین کے بعد ایسے حروف پڑھنے حروف یرملون ہیں جن پہ غنہ نہیں ہوتا, صرف ادغام ہوتا ہے. وہ کیسے کریں گے؟ میم پیش مو, ہا میم زبر ہم, محم میم زبر ما, محم. دال روا دو پیش در, محمد روا زبر روا, محمد را درا درا نہیں درا. سین واو پیش سو, محمد رسول. لام لام پیش لل, محمد رسول. لام پہ کھڑا زبر ہے چونکہ اس میں گرامی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, تو یہ جب زبر یا پیش کی حالت میں آتا ہے تو اس کو پر پڑھتے ہیں. محمد رسول اللہ حاضر ہی, محمد رسول اللہ. میم مشدد ہے, غنہ کریں گے. یہاں پہ تنوین کے بعد روا حروف یرملون میں سے ہے, یہاں پہ ادغام کیا. اور لام چونکہ اللہ تعالیٰ کا اس میں جلالت ہے تو یہ حرکت اس کے اوپر زبر کی ہے, کھڑا زبر کی, تو اس کو میں نے موٹا کر کے پڑھا. روا زبر و حمزہ واو پیش او یا مد واو مدہ, روا او. فا روا دو پیش فر, غور سے احتیاط سے پڑھیے گا, فر نہیں فر. رؤوف را زبر را, رؤوف را حا یا زیر حی, رؤوف رحی. میم دو پیش من, رؤوف رحیم. میم پیش مو, صاد دال زبر صاد, مصد دال زیر دی. آپ کو یاد ہوگا دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس وقت یہ مشدد حالت میں ہے, یہاں پہ قلقلے کو بھی جماؤ دیں گے. مصدی قاف لام دو زبر قل, تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے, یہاں پہ ہم لوگ ادغام کریں گے, غنہ نہیں کریں گے. تو اس کو کل نہیں پڑھیں گے, کل پڑھیں گے, کل. مصدقا لام زیر لی, مصدقا لی. میم الف زبر ما, مصدقا لما. ہمارا آخری کلمہ ادغام کی تختی میں سے, واو یا زبر وئی, لام. یہ دیکھیں یہ کون سا قاعدہ گزرا, یاد ہے آپ کو؟ واو ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو یہ لین ہے, یا اس ساکنہ کو لمبا نہیں کرنا بلکہ اس کو لین کر کے پڑھنا ہے, نرم کر کے پڑھنا ہے. لام لام دو پیش لوں, ویلن لام زیر لی, ویلن لی, للی ورڈ نہیں ہے, للی. کاف لام پیش کل, ویلن لی کل لام زیر لی, ویلن لی کلی. الحمدللہ نہایت ہی اہم ترین قاعدہ ہمارا آج مکمل ہوا. آگے والے جتنے بھی قاعدے ہیں الحمدللہ وہ بہت آسان ہیں, بہت عام فہم ہیں, لیکن اس قاعدے کو آپ کو ڈیفینیشن کے ساتھ یاد بھی کرنا ہوگا, سمجھنا بھی ہوگا. ڈیفینیشن اگر یاد ہو جاتی ہے تو یہ نہایت ہی اچھی بات ہے, آپ کو یاد ہے گا کون سے حروف آتے ہیں تو ہم نے غنہ کرنا ہے. نہیں تو آسان طریقہ یاد رکھنے کا, نون ساکنہ یا تنوین کے بعد مشدد حروف آتے ہیں تو دیکھ لیں کہ یا روا میم لام واو نون, ان میں سے صرف روا اور لام پہ غنہ نہیں کرنا, باقی سب پہ آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے. ان کی عام پہچان یہ ہے, اگر ان کی آپ کو گنتی یاد نہیں رہتی, کہ یہ مشدد حالت میں آتے ہیں ہمیشہ نون ساکن یا تنوین کے بعد. تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, ہماری سمجھوں کو فہموں کو مزید وسعت عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی کلاس میں اقلاب کے قاعدے پڑھیں گے.
اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔